اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ دیکھو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ والدین دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ روتا ہے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسی زبردست پرورش ہوتی ہے، اپنی ذات کو چھوڑ کر بچوں کے اوپر پوری توجہ ہو جاتی ہے، اپنے حال کی خبر نہیں رہتی، بچوں کے پورے حالات کی خبر۔ اپنے اوپر خرچ نہیں ہوتا، بچوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ پورے کتنے سال یہ ماں باپ کا احسان رہتا ہے اولاد کے اوپر، اور یہ امید لگی رہتی ہے کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا یہ میرے کام آئے گا، بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہے یہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک، تیری ماں کا۔ اللہ کے رسول سے پھر پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا امک، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کا؟ ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا۔ ایک صحابی تشریف لائے جوان، یا رسول اللہ جہاد کرنے جانا ہے مجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جہاد، جو ثواب بیت اللہ میں نمازوں کا ملتا ہے اس سے زیادہ جنگ کے میدان میں ملتا ہے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ آج اولاد باپ سے ڈرتی ہے، کیوں؟ ٹھوکتا ہے، وہ ماں کے سامنے بولتی ہے۔ خالی غور کرے کہ میرے جو 15 سال نکلے میرے، وہ 15 سال میں نے کیسے گزارے، اس کے پیچھے کس کا زیادہ ہاتھ تھا؟ یقیناً باپ باہر خدمت کرتا رہا اور لا کر دیتا رہا، اور ماں اس کی گھریلو خدمت کرتی رہی، پورا خیال رکھتی رہی۔ دونوں کا حق ہے، لیکن ماں کا زیادہ حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ہمیشہ میں جب یہ باتیں کہتا ہوں، ایک بات اور بڑھاتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو ایسا حکم نہ دے کہ وہ نافرمانی پر مجبور ہو جائے۔ ہاں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، کچھ گڑبڑ رہتی تھی یا کچھ نافرمانی تھی یا کچھ بھولیں ہو گئی تھی، معافی نہ مانگ سکے، ان کا انتقال ہو گیا، حدیث میں ہے، اس کا علاج بتایا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض مرے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض، تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کی حالت میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ دیکھو قرآن نے دعا بھی اسی بتائی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے نا گود میں، باپ کو 10 مرتبہ پوچھتا ہے، ماں کو 10 مرتبہ پوچھا ہے، ابو یہ کیا ہے بیٹا؟ چڑیا ہے۔ ابو یہ کیا ہے بیٹا؟ چڑیا ہے۔ ابو یہ کیا ہے بیٹا؟ چڑیا ہے۔ 10 مرتبہ پوچھے گا، 10 مرتبہ جواب دے گا۔ جب اس جوان ہو گیا، اس کے بدن میں خون دوڑتا ہو گیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوٹے کے اوپر میں پیسہ کماتا ہوں، اور باپ نے ایک بار بیٹا وہ چیک کے اوپر سائن ہو گئی،
ہاں باپ بڑا ہونے آیا نا, بھول جو آتا ہے اس سے تھوڑی دیر بیٹا وہ چیک کے اوپر, ہاں یار دیکھو دوسری مرتبہ میں لہجہ بدلتا ہے, پھر تھوڑی دیر بیٹا وہ دیکھ وہ چیک کے, کتنی مرتبہ کہنے کا یار, ہوگا یار تم تمہارا کام کرو نا. لہجہ, باپ کچھ نہیں بولے گا, ماں کچھ نہیں بولے گی, لیکن اندر جو سینے میں دل ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ یہ میرا بیٹا جس کے پیچھے میں نے پوری زندگی کی مجھے لگا دی کہ کل میرا ساتھ دے گا, آج یہ اس لہجے سے بات کرتا ہے کہ دوسری مرتبہ پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جن کے ماں باپ زندہ ہے قدر کرو, قدر کر لو, عزت کر لو. بڑھاپا آ جاتا ہے, تھوڑا مزاج بھی چنچنا ہو جاتا ہے, صبر کر لو, صبر سے کام لے لو, اونچے لہجے سے بات مت کرو. ولا تقل لهما اف, اف بھی نہ کہو. ولا تنہرهما, جھڑکو بھی مت, کیا یار جھڑکو بھی مت. وقل لهما قولا کریما, اور سیدھی نرم بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اپنے بازو جھکا دے, جھکا دے, اکڑ مت ان کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں قدر کرو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی. جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی پڑے گی. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق بخشے.